السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں والدین کا مقام نہایت بلند ہے۔ قرآن و سنت نے بچوں پر والدین کے ساتھ حسن برتاؤ، ان کی عزت و تکریم، ان کی خدمت اور ان کے حق کا ادراک لازمی قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ والدین کی نافرمانی کو بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں والدین کے بارے میں سب سے واضح اور سخت ہدایت سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے: اللہ کے بعد عبادت کا سب سے بڑا تقاضا وہ چیز نہیں بلکہ والدین کے ساتھ احسان ہے۔ بڑھے ہوئے سروں پر خام لفظ بھی منع ہے، یعنی والدین کو اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ دعا میں والدین کے لیے رحم و مغفرت مانگنے کا حق بھی بتایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک جگہ اور فرمایا کہ اگر والد یا والدہ آپ کو شرک یا اللہ کی نافرمانی پر دبائیں تو آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے خلاف نہیں ہو سکتی، یعنی والدین کی اطاعت کا دائرہ شرعی احکام تک محدود ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ لقمان میں ارشاد ہے: والدین کے ساتھ نرمی و حسن سلوک فرض ہے مگر اللہ کے خلاف اطاعت واجب نہیں۔ قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں جو اس عمومی اصول کی تائید کرتی ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی اور شکر گزار رہنا واجب ہے۔ اسی طرح والدین کی خدمت کو ایمان و تقوی کے اعمال میں بھی شمار کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول احادیث میں ماں کے مرتبے پر عموماً زور دیا گیا ہے۔ ماں کی خدمت، ماں کے حقوق اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ماں کی نافرمانی سے بچو اور ماں کی خدمت میں ہی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن حکیم میں ہے: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: والدین جنت کا درمیانی دروازہ ہیں، چاہو تو اسے ضائع کر دو نافرمانی سے، یا چاہو تو اس کی حفاظت کرو خدمت سے۔ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا: تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: تیری ماں۔ اسی طرح اس نے پھر پوچھا تو آپ نے وہی جواب دیا کہ تیری ماں۔ جب اس نے چوتھی بار سوال کیا تو آپ نے فرمایا: تیرا باپ۔ یہ حدیث مبارکہ ظاہر کرتی ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس نے دکھ، قربانی اور محبت میں سب سے زیادہ صبر کیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا: 3 قسم کے لوگوں کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ایک وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو، دوسرا وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، تیسرا وہ شخص جو اپنی غیرت کو کھو دے۔ بزرگوں کا احترام معاشرے کو نرم اور مربوط رکھتا ہے۔ والدین کی عزت سے خاندان میں امن و پیار برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح والدین کے تجربات اور مشورے بچوں کی زندگی میں حفاظت اور رہنمائی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ والدین کی خدمت انسانی دل کو ہمدردی، صبر اور شکر سے آشنا کرتی ہے۔ یہ انسان کو خود غرضی سے بچاتی ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک سے انسان کو سکون قلب اور روحانی آرام ملتا ہے، جو دنیاوی کامیابیوں سے کہیں گہرا اثر رکھتا ہے۔ قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بتایا گیا ہے، اور نافرمانی کو جہنم کے نزدیک لانے والی چیزوں میں شمار کیا گیا ہے۔ والدین کی خدمت دراصل اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اس لیے اس کا اجر بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میرے ہی پاس تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔
ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ مشورہ دیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، پھر اس کے پاس رہو، کیونکہ جنت اس کے قدموں تلے ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے واضح فرمایا کہ ماں کی خدمت خاص طور پر بیماری میں جہاد سے بڑھ کر عمل ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور رزق میں برکت ہو تو وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ والدین کی بیماری میں محبت سے ان کے قریب رہنا، ان کے دل کو اطمینان دینا بھی علاج کا حصہ ہے۔ اسی طرح صبر کے ساتھ خدمت کرنی چاہیے، تھکن، جھنجھلاہٹ یا بے صبری سے پرہیز کرنا چاہیے۔ والدین کی خدمت کو فرض نہیں سعادت سمجھنا چاہیے، یہی اصل اخلاص ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو اپنے والدین کی بیماری میں دن رات جاگ کر خدمت کرتا ہے، اللہ اس کے ہر لمحے کو عبادت میں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو والدین کی بیماری میں صبر سے خدمت کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پتے درخت سے گرتے ہیں۔ بیمار والدین کی خدمت کے وقت یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے، وہی ماں باپ تھے جنہوں نے ہماری بیماری میں نیندیں گنوائیں۔ آج اگر وہ کمزور ہیں تو ان کی خدمت ہماری بخشش کا دروازہ ہے۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جن کے بغیر ہماری زندگی کا تصور بھی نامکمل ہے۔ وہ جنہوں نے بچپن میں ہمارے لیے اپنی نیند قربان کی اور ہمیں راحت دی، ہمارے دکھ میں تڑپے، ہماری بھوک میں خود بھوکے رہے، ہماری بیماری میں جاگ جاگ کر دعائیں کی۔ آج اگر وہ خود بیمار ہیں، کمزور ہیں یا سہارے کے محتاج ہیں تو یاد رکھو یہ تمہارا امتحان ہے اور تمہاری جنت کا دروازہ بھی ہے۔ والدین کے چہرے کی مسکراہٹ تمہارے لیے صدقہ ہے، ان کی دعا تمہارے لیے رحمت ہے اور ان کی خدمت تمہارے لیے عبادت ہے۔ جب تم تھکے ہوئے ہو پھر بھی ان کے لیے جاگتے ہو تو اللہ تمہارے ہر لمحے کو نیکی میں لکھتا ہے۔ جب تم ان کے لیے دوا لاتے ہو، اللہ تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جب تم ان کے لیے دل سے دعا کرتے ہو، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یاد رکھو والدین کا سایہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، ان کی بیماری میں خدمت اللہ کی خوشنودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور جنت کا زینہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو والدین کی خدمت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔